زیادہ نہانے سے فالج نہیں ہوتا۔ پیشاب روکنے سے لکوے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پانی 3 سانس میں پینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر میں درد ہو جائے گا۔ کپڑوں پر خوشبو لگا کر سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ صبح کو اور جمعہ کو ناخن کاٹنے سے گھر میں نحوست نہیں پھیلتی۔ صبح کو گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے گردے خراب نہیں ہوتے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ انار کھانے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے سانس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ چلتے پھرتے کھانا کھانے سے جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے۔ بیٹھ کر ٹانگیں ہلانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ نیم گرم پانی پینے سے کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ کم مرچ مسالے کھانے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دودھ کے ساتھ ہلدی پینے سے کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ حمل کے دوران 14ویں کا چاند دیکھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ شام کو مونگ پھلی کھانے سے کھانسی ہو جاتی ہے۔ شام کو کبھی بھی آلو مت کھاؤ، بواسیر ہو جائے گی۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے اچھے حباب آتے ہیں۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ مالٹے کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جو لوگ رات کے وقت چائے پیتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ گیلے کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کچی ہری مرچ کھانے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے۔ قبلہ کی طرف پاؤں کر کے سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو تو ادرک والی چائے پی لیا کرو، آپ آرام سے محسوس کرو گے۔ صبح نہار منہ کوئی بھی خوشبو والی چیز سونگھ لیا کرو، جوانی دیر تک قائم رہے گی۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے چہرے پر جھریاں نکل آتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی انسان پورا دن آپ کے بارے میں سوچے تو رات سونے سے پہلے اس سے بات کریں۔ انسان کی خوشی صرف 9 دن تک رہتی ہے، چاہے جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ ناراض لوگوں کے دماغ زیادہ منفرد خیالات پیدا کرتے ہیں۔ فالج اور لکوہ میں میٹھا نہ کھائیں۔ نظر کی کمزوری بنسبت گھی نہ کھائیں۔ ہائی بلڈ پریشر میں نمک زیادہ استعمال نہ کریں۔ اپنے دانتوں کو بہتر رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں اور صبح و شام برش کریں۔ گوڑے جیسے طاقت دینے والی سردیوں کی غذائیں، دیسی مرغی کی یخنی اور مرغی کا سوپ پینا، ابلے ہوئے شتر مرغ کے انڈے کھانا، ابلے ہوئے چنے والے چاول کھانا، گرم دودھ میں کچا انڈا ڈال کر کھانا، بکری کے دودھ کے ساتھ شہد کا چمچ چھوٹا گوشت کھانا، تلی ہوئی مچھلی کھانا۔ اونچی ایڑی کے جوتے پہننے والی خواتین اکثر اوقات بدہضمی، سر درد، دانتوں کی بیماری اور بے خوابی کا شکار بنی رہتی ہیں۔ گھٹنوں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے یا کام کرنے سے گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ نیم گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ اگر بیوی غصے میں ہو تو اس کو چنبیلی کا پھول سنگھاؤ۔ بیوی ناراض ہو تو رات کو نمکین چیز کھلاؤ۔ بعض مرد اور خواتین کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے اور وہ مختلف قسم کے سرمے استعمال کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے 21 بادام کی گڑیاں روزانہ رات کو پانی میں بھگو دیں اور چھیل کر نہار منہ کھا لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دبئی کے شہر کو سونے کے کان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دبئی میں 10 سے زیادہ ایسی دکانیں ہیں جہاں پر سونا 10 ٹن سے بھی زیادہ پڑا رہتا ہے۔ حمل کا بار بار گرنا جامن کی گٹھلیوں کا خوف بنا لیں۔ 1 ماہ روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ سے لیں۔ 1 چمچ سا گودانہ گرم دودھ میں ڈال کر ڈھانپنے دیں۔ 15 منٹ بعد چمچ سے ہلا کر پی لیں۔ کسی قسم کا بخار قریب نہیں آئے گا۔ رومن عورتیں اپنے چہروں پر پھٹکری کی مالش کیا کرتی تھیں۔ پھٹکری کے استعمال سے چہرے پر نمودار ہونے والی لکیریں
اور چھوٹی چھوٹی جوڑیوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور چہرے کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں فنگر پرنٹ کی طرح ایک انسان کا زبان کا پرنٹ بھی سب سے مختلف ہوتا ہے۔ کیکڑ کے پھول سے جلی ہوئی جگہ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ نکلی نرگس کے پھول کو سونگھنے سے سونگھنے کی قوت بڑھتی ہے۔ حیض کے دوران جو عورتیں کپڑے کی دھوتی ہیں ان میں حیض کے درد کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ جو عورتیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں اور جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں عورتیں نیلے رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں، نیلا رنگ ہمیشہ اچائی کی علامت ہوتی ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں۔ سورج مکھی کا پھول سونگھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ ہاتھ سے دودھ گر جائے تو مشکلیں آتی ہیں۔ آسمانی بجلی کی کڑک، زلزلے کا جھٹکا اور بڑھاپے کی بے بسی، صرف یہ 3 باتیں کسی بھی بندے کو ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ چلنے سے قبل کھجور کھا لیا کرو، بیمار نہیں ہوں گے۔ کن حالتوں میں نماز توڑنا جائز ہے؟ کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو بچانے کے لیے نماز توڑ دینا جائز ہے۔ کسی کا آگ میں جل جانے کا اندیشہ ہو، نماز توڑ دینا جائز ہے۔ کسی اندھے کے کنویں میں گر پڑنے کا اندیشہ ہو، نماز توڑ دینا جائز ہے۔ ان تمام صورتوں میں نمازی پر واجب ہے کہ نماز توڑ کر ان لوگوں کو بچائیں۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہو اور فریاد کر رہا ہو تو اس کو بچانے کی قدرت رکھتا ہو تو اس پر واجب ہے کہ نماز توڑ کر اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ کسی سانپ وغیرہ کے ڈس لینے کا ڈر ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ اپنے یا کسی پیسوں کی چوری یا نقصان کا ڈر ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ دودھ ابل جائے یا گوشت ترکاری کے جل جانے کا ڈر ہو، ان صورتوں میں نماز توڑ دینا جائز ہے۔ نماز پڑھ رہے ہو، ریل گاڑی چھوٹ گئی اور سامان ریل گاڑی میں ہے یا ریل گاڑی چھوٹ جانے سے نقصان ہو جائے گا، نماز توڑ کر ریل گاڑی پر سوار ہو جانا جائز ہے۔ نماز کے دوران اگر کوئی نمازی سے چوری کر رہا ہو یا موبائل یا پیسے چوری کر رہا ہو تو ایسی کسی صورت میں بھی نماز توڑنا جائز ہے۔ نفل نماز میں ہوں یا ماں باپ پکاریں اور ان کو اس کی نماز کے بارے میں معلوم نہ ہو تو نماز توڑ دی جائے اور جواب دیں، بعد میں اس نماز کی قضا پڑھی جائے۔